اس وقت ہم ضلع گجرات کے علاقہ کیراموالا سیدہ جامعہ مسجد پاک وگا میں موجود ہیں۔ ریت، سیمنٹ اور بجری کے بغیر تیار ہونے والی پاکستان کی ایسی مسجد جس کی تعمیر 21 سال سے جاری ہے۔ سفید ماربل سے مزین فن خطاطی کی شاہکار اس پاک وگا مسجد کی اب تک مکمل ہونے والی تعمیر میں کسی کاریگر نے حصہ نہیں لیا۔ اور اس کا نام پاک وگا مسجد کیوں رکھا گیا؟ مسجد کے متعلق اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ ڈاکٹر حافظ الحاج فروخ حفیظ صاحب نے 20 سال قبل اس مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا۔ جو فن خطاطی آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی انہوں نے خود کی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ماہر امراض چشم تھے اور اس کے باوجود ان کے پاس یہ ہنر بھی موجود تھا۔ اس مسجد کی تعمیر 3 حصوں میں کی گئی۔ پہلا حصہ جو کہ اس مسجد کا چیمبر ہے اور آغاز میں منبر ہے۔ دوسرے حصے میں اس مسجد کا فرش ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے وہ مسجد کا داخلی راستہ ہے۔ تاحال اس کی تعمیر جاری و ساری ہے۔ 20 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ مسجد کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی۔ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز سن 2001 میں شروع ہوا اور تاحال جاری ہے۔ اس مسجد کو دیکھیں تو یہ انتہائی شاندار اور خوبصورت ہے۔ یہ مکمل سفید مسجد ہے اور مسجد کی جو دیواریں اس پر قرآنی آیات اور اس کے علاوہ درود پاک لکھا ہوا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر اس لحاظ سے کی گئی ہے کہ یہ مسجد 2 سے 3 ہزار سال تک یوں ہی قائم و دائم رہے۔ جامعہ مسجد پاک وگا کی ہر دیوار کے ساتھ کھڑکیاں موجود ہیں جہاں سے تازہ اور ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ مسجد میں اگر پنکھے نہ بھی ہوں تو اچھی ہوا اس مسجد میں آتی ہے اور نمازی حضرات کو گرمی کی شدت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ یہاں ہوا کا بہترین نظام موجود ہے۔ اس مسجد کی دیواروں پر جو خطاطی کا کام ہوا ہے بالکل ایکوریٹ ہے۔ اس میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مسجد کی تعمیر میں مذہب، فن تاریخ اور روحانیت کا امتزاج نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر الحاج فروخ حفیظ صاحب نے مارچ 2001 کو جمعہ کی نماز ادا کر کے اس کی بنیاد رکھی۔ 2021 کو اس مسجد کو تعمیر ہوئے 21 سال پورے ہو گئے مگر مسجد کی تعمیر ابھی بھی ہو رہی ہے۔ اسے پاک وگا کیوں کہتے ہیں اور یہ مسجد کیوں تعمیر کی گئی؟ 21 سال پہلے ڈاکٹر صاحب حج پر گئے ہوئے تھے۔ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مسجد بناؤ۔ واپس آ کر مسجد کی بنیاد رکھی اور پورے پاکستان سے انجینئر اکٹھے کیے۔ مسجد کی بنیادیں 29 فٹ نیچے سے شروع کی گئی ہیں اور 29 فٹ اوپر ہی مسجد کی تعمیر ہوئی۔ مسجد میں ایک بوری سیمنٹ بھی استعمال نہیں ہوا، 1 فٹ سریا استعمال نہیں کیا گیا۔ دریا کے کنارے جو پانی کے ساتھ بہہ کر چھوٹے چھوٹے پتھر آتے ہیں وہ پتھر اکٹھے کیے گئے۔ ان پتھروں کو بھٹوں میں پکا کر اس میں چونا ڈالا جاتا اور پھر اس مٹیریل سے مسجد کو تیار کیا جاتا جس کی عمر 1-2 ہزار سال ہے۔ 45 لاکھ اینٹ اس کی بنیادوں میں لگ گئی ہے۔ اس مسجد کے ماربل کو لگانے کے لیے پورے پاکستان سے انجینئر اکٹھے کیے گئے۔ اس مسجد کا ڈیزائن خود ڈاکٹر صاحب بنا کر دیتے۔ مسجد کی دیواروں پر کالے رنگ کی لائن والا حاشیہ لگا ہوا ہے۔ اس حاشیے کا پتھر 4 فٹ لمبا اور سائڈ سے 4 فٹ موٹا ہے۔ 4 فٹ لمبا ہونے کی وجہ سے یہ پتھر لگاتے ہوئے کہیں نہ کہیں سے ٹوٹ جاتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے پورا پیس لگا ہوا چاہیے۔ جتنے انجینئرز اکٹھے کیے تھے پورے پاکستان سے ان سے یہ کام نہیں ہو سکا کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ مجھے فرق نہیں چاہیے اور انجینئرز نے کہا کہ فرق تو آئے گا۔ ان انجینئر سے گلائی بھی نہیں ہوتی تھی اور پورے پیس بھی کہیں نہ کہیں سے ٹوٹ جاتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھتے تو کہیں سے حاشیہ کا ٹکڑا غلط لگا ہوتا، کبھی پتھر ٹوٹ جاتا اور گلائی بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔
आखिरकार पूरे पाकिस्तान से आए हुए इंजीनियर्स वापस चले गए। डॉक्टर साहब मस्जिद के बाहर खजूर के दरख्त के पास जाकर तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे थे कि आवाज़ आई, मस्जिद खुद तामीर करो, काम हो जाएगा। ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसका कोई इंजीनियर नहीं और ना ही कोई नक्शा बनाने वाला है। डॉक्टर साहब कुरान पाक की लिखाई पत्थरों पर कुंदा करते। दुनिया में किसी ने पत्थर को काट कर कुरान पाक नहीं लिखा। दुनिया के किसी कोने में इस तरह की मस्जिद नहीं बनी हुई। मस्जिद के हाल में मुख्तलिफ सूरतें और आयतें लिखी हुई हैं। मस्जिद देखकर लगता है कि ये अपनी मिसाल आप है। इसे देखने मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए और ये देखकर हैरान रह गए कि ये डॉक्टर साहब और इनके स्टूडेंट ना इंजीनियर हैं और इस महारत से वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जो पेशा के लिहाज से डॉक्टर थे, वो फन्ने खताती कैसे कर रहे हैं। मस्जिद में 30 के करीब सफ़े मौजूद हैं और 1000 के करीब नमाजी इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा इंतहाई दिलचस्प और अहम बात यह है कि इसमें अब तक इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम मौजूद नहीं है। इस मस्जिद में इलेक्ट्रिक वायर नहीं है, चूँकि इसकी वजह यह बताई जा रही है कि इलेक्ट्रिक वायर का दौरानिया 60 से 70 साल होता है। 70 साल के बाद जितनी अच्छी वायर हो, उस वायर की एक्सपायरी डेट आ जाती है। इस मस्जिद में सबसे ख़ास बात यह है कि इस मस्जिद के एक पिलर में ऐसा पत्थर नस्ब किया गया है जिस पर कुदरती तौर पर मुहम्मद लिखा हुआ है। इस मस्जिद की जालियां याकूत और असल नीलम फिरोज़ा के पत्थरों की हैं। इसकी तामीर बल्कि सफ़ेद मार्बल से की गई है और अब तक इस मस्जिद की तामीर जारी व सारी है। इस मस्जिद की सबसे ख़ास और अहम बात यह है कि इस मस्जिद की तामीर में ना रेत, ना सीमेंट और ना ही सरिया का इस्तेमाल हुआ।